بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداران امام حسین، وہ گھر لٹ گیا جس گھر نے زندگی دی تھی اس امت کو۔ ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں جنہوں نے اس کائنات کو پردہ سکھایا تھا۔ آپ یہاں پر آج آ کر بیٹھے ہیں، آج لائٹس نہیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے، لیکن اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے اپنے والد کے بغل میں بیٹھے ہیں، بچیاں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن انصاف سے بتائیں ان ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی گودیاں خالی ہو چکی ہیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کہیں سے کسی چیز کے جلنے کی بو اسمیل آنے لگ جائے، انسان گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ خیموں میں لگی ہوئی آگ کا دھواں ابھی بھی ان بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سے ہے کہ جو بچے بچ گئے ہیں وہ ماں کی آغوش میں سونے پہ تیار نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو میدان کربلا لے کر چلوں، وہ سرزمین کے جس سرزمین میں سن 61 ہجری کی 10 محرم کا سورج ڈوبا، لیکن اس سورج نے ڈوبتے ڈوبتے اہل حرم کے لیے، اہل بیت کے لیے اس قیامت کا پیغام دیا۔ کوئی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی ہے جو اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے، کوئی بچی ہے جو اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے، اور میدان کربلا میں کبھی ہائے حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے، کبھی ہائے عباس کی آواز اٹھ رہی ہے، کبھی ہائے اکبر کی آواز اٹھ رہی ہے۔ میدان کربلا ویران ہو چکا ہے، لیکن سنو گے عزاداروں، بعد قتل حسین امام حسین کے چاہنے والی بہن کے اوپر کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ یہی زینب اولیاء مقام، جس موقع کے اوپر یہ پتہ چلا کہ شہادت حسین کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ میں ان بچوں کے لیے بتا دوں کہ گھوڑوں کی نال بندی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ گھوڑے کا پیر مضبوط ہو جائے۔ یہ لوہا اس کے پیر میں لگا دیا جاتا ہے، نتیجے میں پیر جہاں پر پڑتا ہے وہ جگہ کے اوپر نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، 10 گھوڑ سواروں کو تیار کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ میدان کربلا میں سارے شہیدوں کے جنازوں کو لا کے رکھا جائے۔ لیکن سنو گے عزاداروں، جب جنازوں کو شمار کیا گیا تو ان جنازوں کے درمیان ایک ننھے سے بچے کا سر، ایک ننھے سے بچے کا جسم نہیں مل رہا ہے۔ اور اب جب تلاش کرتے کرتے سنو گے کیسے ڈھونڈا گیا ہے۔ میدان کربلا میں گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا، نیزوں کو لے کر جاؤ، زمین کربلا میں نیزے چبھوتے جاؤ، جہاں بھی زمین نرم دکھائی دے سمجھ جانا کہ ننھے اصغر کو وہاں پہ دفن کیا گیا ہے۔ بلندی پہ کھڑی ہوئی ماں دیکھ رہی تھی، اور ماں کی نگاہوں کے سامنے اب جو نیزہ زمین میں گیا، فضاؤں میں ایک بچے کا جسم بلند ہو رہا ہے۔ ماں نے شاید نجف کا رخ کیا ہو، اے امیر المومنین، میرا اصغر بہت چھوٹا ہے۔
नन्हे असगर का जिस्म जमीन करबला में मिल गया, और अब जो नन्हे असगर के जिस्म को जमीन पे लिटा कर उससे सर को अलहदा किया गया, मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, सर को नो के नेज़ा पे बुलंद किया गया और उधर जिस्म को ला के तमाम शुहदा के जिस्म के साथ रखा गया। लेकिन सुन सकोगे अज़ादारों, हुर के कबीले वाले आए, हुर का जनाजा ये कह के लेके चले गए कि हम अपने जनाजे को पामाल इसमें अस्पा नहीं होने देंगे। उधर हबीब के कबीले वाले आए, हबीब का जनाजा भी लेके चले गए। ज़ुहैर के कबीले वाले आए, ज़ुहैर का जनाजा लेके चले गए। एक एक जनाजा मैदान करबला से उठ के जाता रहा, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये हुसैन मेरे रसूल का बेटा है, इसके जिस्म के घोड़े न दौड़ाए जाएं। ये 10 घोड़सवार आगे बढ़े। अब जो घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। ज़ैनब टापों से लिपट लिपट के फरियाद कर रही थी, ये मेरा माजाया हुसैन, इसके जिस्म पे घोड़े न दौड़ाओ। लेकिन कोई ज़ैनब की आवाज को सुनने वाला नहीं था। आज़ादारों, ये एक जुल्म तो यहीं पे मुकम्मल हुआ, लेकिन सुनोगे आज़ादारों, इधर ज़ैनब खैमे में पहुंची, उधर दुश्मन की फौज ने खैमों पे हमला कर दिया। अब अजीब आलम है, हर एक खैमे से चाहता है कि बीबियों को बाहर निकाला जाए, हाथों में मशले हैं। कल मदीने में सैयदा का घर जलाया था, आज करबला में सैयदा की बेटी के घर जलाया जा रहा है, खैमों में आग लगाई जा रही है। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जा रही हैं। अचानक अब जब बस एक खैमा बचा, सारी बीबियां उस खैमे में मौजूद हैं। ए ज़ैनब उलिया मकाम, बताइए कि हम क्या करें। ज़ैनब ने अपने भतीजे का शाना हिलाया। इमामत से पहला सवाल, ए बेटा, हम खैमों में जल जाएं या बाहर निकल आए? फरमाया अलैकुन्नी अल फरार, ए बीवियों, ए शहजादियों, आप सबको खैमे से बाहर निकलना है। अब ज़ैनब की अजीब जिम्मेदारी है, कभी सकीना को बाहर निकाला, कभी उम्मे फरवा को बाहर निकाला, कभी उम्मे लैला को बाहर निकाला, कभी उम्मे रबाब को निकाला। इन बीवियों की हिम्मत नहीं हो रही है, जिन्होंने कभी बाहर कदम नहीं रखे थे, वो दुश्मनों के मजमे में बीबियां हिम्मत करके बाहर तो निकल रही है, लेकिन सुन पाओगे अज़ादारों, इसी दरमियान दुश्मनों ने नेज़ों के जरिए से सरों से चादरों को लेना शुरू कर दिया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, बीबियां तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन मैंने देखा एक बीबी है जो इस जलते हुए खैमे में अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी ऐसी कीमती शय है जो खैमे में रह गई है, जिसको लेने के लिए ये बीबी अंदर जा रही है। लेकिन अचानक अब जो मैंने देखा, एक दफा ये बीबी अंदर गई और अब जो बाहर निकली, हाथों के ऊपर किसी जवान को लिए हुए इस तरह से आ रही थी जैसे कुरान को लेके आया जाता है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब, वक्त के इमाम को जलते हुए खैमे से बचा के ला रही है। आप इंसाफ से बताएं, जब किसी को बचाया जाता है तो ला के कहां के ऊपर लिटाया जाता है? ज़ैनब अपने भतीजे को कहां लिटाए? इसलिए कि दौड़ते हुए घोड़ों के दरमियान अपने भतीजे को बचाना है। न कोई बिस्तर है, न कोई चादर है। ज़ैनब ने जलती हुई खाक के ऊपर अपने भतीजे को लिटाया। लेकिन हाँ आज़ादारों, यही वो लम्हा था, इमाम की लफ्ज़ें हैं जैसे तस्बीह के टूट जाने के बाद दाने बिखर जाते हैं, उसी तरह से मैदान करबला में ये बीबियां बिखर गई थी। कोई नजफ का रास्ता पूछ रहा है, कोई मदीने का रास्ता पूछ रहा है, कोई कूफा दरियाफ्त कर रहा है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। फिर यही हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि आगे आगे एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई जा रही है, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। मैंने पूछा, ए बेटा कहां जा रही हो? सुनोगे अज़ादारों, जवाब सुनोगे। वो 4 साल बच्ची कहती है, मैं फुरात की तरफ जा रही हूं, इसलिए कि मेरा चचा नहरे फुरात पे आराम कर रहा है।
میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہ فرات پہ جا کے کیا کرو گی؟ کہتا ہی ہے کہ میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں جا کے اپنے چچا سے فریاد کروں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا ٹھہر جا، میں تیری اس آگ کو بجھائے دیتا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ سکینہ نے خود کو خاک پہ گرا دیا۔ اے شیخ کیا کہتا ہے؟ ہم آل رسول ہیں، کیا تیری یہ ہمت ہے کہ تو ہمارے کپڑوں کو چھو سکے؟ ہاں میں سمجھ گیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، لیکن ہاں عزادارو کہتا ہے کہ میں نے سکینہ کو اور کچھ تو نہیں بتایا، لیکن یہ بچی وہیں سے واپس پلٹی۔ لیکن اب یہ بچی چاہے تو کہاں جائے؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے اوپر خیمہ لگا ہو۔ ہاں عزادارو سورج ڈوب گیا، شام غریبہ آ گئی، وہ بیوہ، وہ سیدانیہ جو میدان کربلا میں اکیلی ہو چکی تھی، یہ شام غریبہ آ چکی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کسی بچی کے بارے میں سنا ہوگا، کسی جلوس میں بچی اگر غائب ہو جائے کتنا اعلان کیا جاتا ہے، اور جس کو مل بھی جاتی ہے کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، لیکن ہائے رے میدان کربلا، بچے غائب تو ہوئے ہیں لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ زینب اولیاء مقام ساری بیبیوں کو ایک جگہ بٹھا کر شمار کر رہی ہیں، اے بہن ام کلثوم دیکھ لو سارے بچے موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، ساری بیبیاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اب جو نظر پڑی بھائی کی امانت سکینہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ زینب نے اٹھ کر تلاش کرنا شروع کیا، اے بہن ام کلثوم تم نہر فرات کی طرف جاؤ، میں نشیب کی طرف جا کر دیکھتی ہوں کہیں میری سکینہ وہاں تو نہیں ہے۔ اب جو آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اچانک نشیب سے آواز آئی، اے بہن زینب آہستہ آہستہ، میری بیٹی سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ سرانے پہنچی۔ آپ انصاف سے بتائیں، آپ کی بھی بہت سی اعزہ بہنیں رشتہ دار بہت مدتوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی، اگر بالفرض 10 سال کے بعد بھی آپ اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے وطن جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بہن آپ سے پوچھے کہ تم کون ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی بہن اپنے بھائی کو نہ پہچان پائے؟ لیکن ہائے رے کربلا، ایک دوپہر میں کیا ہو گیا؟ زینب نے ایک سرکٹی لال سے پوچھا، انت ابن امی، کیا تم زہرا کے لاڈلے حسین ہو؟ زینب اپنے بھائی حسین کو نہ پہچان پائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے یا چہرہ ہونا چاہیے یا لباس سے پہچانتا ہے انسان۔ سر حسین کا نوک نیزہ پہ ہے، لباس اوپر کا دشمن اتار لے گیا۔ زینب آگے بڑھی، ننھی سی بچی کو دیکھا باپ کے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے، پوچھا اے بیٹی سکینہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہتی ہے اے پھوپھی اماں، جب رات آئی مجھے وہ جگہ یاد آئی کہ جہاں پر میں سونے کی عادی تھی، میں مقتل کی طرف چلی، میں اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی، اچانک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ آجا تیرا بابا یہاں پہ آرام کر رہا ہے۔ کہتی ہے سکینہ میں اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر رہی تھی، اے پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کا سینہ مل گیا۔ جناب زینب سکینہ کو لے کے آئی، لا کے ساری بیویوں کے درمیان ننھی سی بچی کو لٹا دیا، لیکن کوئی بچہ بھی آرام کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ سنو گے عزادارو، اچانک دشمنوں کی طرف سے کچھ روشنیاں نمودار ہوئی۔ مرحوم مکرم نے لکھا ہے اب جو یہ روشنی دکھائی دی، زینب اپنی جگہ سے اٹھی، علی کی وہ شیر دل بیٹی جو کل تک عباس پہ بھروسہ کر رہی تھی، آج عباس بن کے زینب
اپنی جگہ سے اٹھی کہ کس میں مجال ہے جو رات میں آ کے ہمیں لوٹ سکے. زینب آگے بڑھی، ان روشنیوں کے قریب جا رہی ہیں. اچانک پوچھا بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ اگر لوٹنا ہے تو کل صبح میں آ کے لوٹ لینا، ابھی ہمارے بچے بے چینی کے عالم میں یہاں پہ آ کے لیٹے ہیں. اچانک ایک خاتون کی آواز آئی، اے زینب میں زوجہ حر ہوں، دشمنوں کی طرف سے کچھ کھانا اور پانی بھیجا گیا ہے. بس عزادارو، زینب نے جب یہ سنا، آؤ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. زوجہ حر آئی، وہ کھانے کا طبق لا کے رکھا گیا. اب جو پانی پہ نظر پڑی، شاید رباب نے کہا ہو، اے زوجہ حر اگر دوپہر میں یہ پانی لا کے دے دیا ہوتا میرا اصغر زندہ رہ جاتا. لیکن آزادارو، زینب اولیاء مقام نے وہ پانی کا جام لیا، وہ کاسہ آب لیا، آئی ننھی سکینہ کے سرہانے آ کر بیٹھی. ابھی ابھی بچی کی آنکھ لگی تھی، اسے بیدار کیا، اے بیٹا اٹھو پانی پی لو. بچی سنے گا جملہ، مقتل کی لفظیں ہیں. زینب سے جیسے ہی یہ جملہ سنا، سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ کہا نہیں بیٹا، یہ دشمنوں کی طرف سے پانی بھجوایا گیا ہے. پانی آنے کا تو تذکرہ ملتا ہے لیکن پینے کا ذکر نہیں ملتا. بس مزیداروں، میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. ننھی سکینہ نے پوچھا، اے پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں بیٹا ابھی میں نے پانی نہیں پیا. کہا مجھے کیوں پلا رہی ہے؟ کہا سب سے چھوٹی تو ہے لہذا تجھے لا کے پانی دے رہے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. کاسہ آب کو لیا، مقتل کی طرف سکینہ چلی. اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، میں اصغر کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں. اے سکینہ، اصغر کو اس کے دادا نے حوض کوثر سے سیراب کر دیا.